بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 188 مال۔ حدیث 1، مال شہوتوں کا مادہ ہے۔ حدیث 2، کوئی دولت عقل سے زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ حدیث 3، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں اور مال فاجروں کا۔ حدیث 4، سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا اور بے سود کوشش اس شخص کی ہے جس نے اپنی دولت کے لیے اپنے جسم کو بیکار کر ڈالا مگر تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اس دنیا سے اپنی حسرت لیے نکل گیا اور اپنے برے کاموں کے ساتھ آخرت کی طرف چلا گیا۔ حدیث 5، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، اور مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، اور علم انفاق سے پاکیزہ ہوتا ہے جبکہ دولت کے ذریعے کی جانے والی نیکی دولت کے زائل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے ہلاک ہو گئے جبکہ وہ زندہ ہے، اور علماء جب تک زمانہ باقی ہے باقی رہیں گے۔ حدیث 6، ہر آدمی کے مال میں اس کے دو شریک ہوتے ہیں، ایک اس کے ورثہ اور دوسرے حادثات۔ حدیث 7، روز قیامت سب سے زیادہ شدید حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اطاعت خدا سے ہٹ کر دولت کمائی اور وہ ایک ایسے آدمی کو وراثت میں مل گئی جس نے اس دولت کو راہ خدا میں صرف کیا اور اس کے ذریعے داخل بہشت ہو گیا اور پہلا آدمی داخل جہنم ہو گیا۔ حدیث 8، آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اپنے بعد دنیا کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑنا، کیونکہ تم جو کچھ بھی چھوڑو گے دو طرح کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے چھوڑو گے، ایک تو ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کے ذریعے خدا کی اطاعت کی اور اس چیز کی وجہ سے خوش قسمت و کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے تم بدبخت ہوئے تھے، اور یا تو ایسے شخص کے لیے چھوڑو گے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کے ذریعے معصیت انجام دی اور تمہاری جمع کی ہوئی چیز سے بدبخت ہو گیا، اس طرح تم نے اس کی معصیت خدا میں مدد کی، اور ان دونوں میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ تم اسے اپنے آپ پر ترجیح دو۔ حدیث 9، فقر کو دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے راضی رہنے سے زیادہ بہتر کوئی مال نہیں۔ حدیث 10، آپ سے پوچھا گیا خیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا، خیر و بھلائی نہیں ہے کہ تمہاری دولت و اولاد بکثرت ہو جائیں، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے، حلم عظیم ہو جائے، اور یہ کہ تم لوگوں پر اپنے پروردگار کی عبادت کے ذریعے فخر کرو، نہ گزشتہ اشیاء مال و اولاد کے ذریعے۔ حدیث 11، آگاہ ہو جاؤ لوگوں کے متعلق، وہ صالح زبان جسے اللہ نے کسی بندے کو عطا کیا ہے اس دولت سے بہتر ہے جس کا وارث کوئی ایسا بنے جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو۔ حدیث 12، بلا حق کے مال عطا کرنا تبذیر و اسراف ہے، یہ انسان کو دنیا میں تو بلند کر دیتا ہے مگر آخرت میں ذلیل کرتا ہے، یہ ایسے شخص کو لوگوں کے نزدیک تو لائق احترام بنا دیتا ہے مگر وہ اللہ کے نزدیک بے عزت ہو جاتا ہے۔ حدیث 13، یہ جان لو کہ تم اپنی خوراک سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے، البتہ اگر تم دوسروں کے خزانچی ہو تو الگ بات ہے۔ حدیث 14، تمہارا بہترین مال وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ حدیث 15، اس کے پاس کوئی دولت نہیں جس کے پاس تدبیر نہیں۔ حدیث 16، تین لوگ دولت کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں، سمندری تاجر، بادشاہ کا دوست اور فیصلے میں رشوت لینے والا۔ حدیث 17، تین چیزوں کا دوام نہیں، فضول خرچ کے ہاتھ میں دولت، گرمی کی بدلی اور عاشق کا غصہ۔ حدیث 18، بغیر دولت کے مروت اس شیر کی طرح ہے جس کی ہیبت باقی رہتی ہے جبکہ وہ چیڑ پھاڑ نہیں کرتا، اور اس تلوار کی طرح ہے جس سے ڈر لگتا ہے جبکہ وہ نیام میں ہوتی ہے، اور دولت بغیر مروت کے اس کتے کی طرح ہے
جس کے کاٹنے سے لوگ بچتے ہیں مگر وہ کاٹتا نہیں۔ حدیث 19، میرے شیعوں کو 2 عادتوں سے پہچانو، نماز کے اوقات کی پابندی اور اپنے بھائیوں کا دولت کے ذریعے تعاون۔ اگر ان میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہو تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ حدیث 20، 3 کام بڑے مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ کی یاد، برادران ایمانی کی مال کے ذریعے مدد، اور لوگوں کے ساتھ خود سے انصاف کرنا۔ حدیث 21، صلہ رحم دولت میں اضافہ اور اجل کو بھلانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث 22، جس کے پاس دولت ہو اسے فساد سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسے غیر مستحق کو دینا اسراف و تبذیر ہے، جو اپنے انجام دینے والے کے ذکر کو لوگوں کے درمیان تو بلند کر دیتی ہے مگر اللہ کے نزدیک اسے پست کر دیتی ہے۔ اور جو شخص بھی غیر مستحق اور نااہل کو اپنا مال عطا کرتا ہے تو اللہ اس کا شکر حرام قرار دے دیتا ہے، اور ان لوگوں کی محبت اسے چھوڑ کر غیر کے لیے ہو جاتی ہے۔ حدیث 23، جس کے پاس دولت ہو اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے قرابت داروں سے صلہ رحم کرے، مہمان نوازی کرے اور اس کے ذریعے پریشان حال اور اسیروں کو نجات دلائے۔ بلا شبہ ان 3 صفات میں کامیاب ہو جانا دنیا کا بہترین اخلاق اور آخرت کا شرف ہے۔ حدیث 24، دولت اپنے مالک کو دنیا میں عزت دار بناتی ہے مگر اللہ کے نزدیک اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ حدیث 25، مال تمہارے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ حدیث 26، مال کو برباد اور امیدوں کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث 27، سب سے افضل مال وہ ہے جس سے حقوق ادا ہو جائیں۔ حدیث 28، مشکلات اٹھا کر دولت کمائی جاتی ہے۔ حدیث 29، جب دولت مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ حدیث 30۔ حدیث 29، حب دولت مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ حدیث 30، دولت کی محبت آرزوؤں کو قوی اور مال اعمال کو فاسد کر دیتی ہے۔ حدیث 31، بدترین دولت وہ ہے جس میں سے حق خدا نہ نکالا جائے۔ حدیث 32، سب سے بری دولت وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ نہ کی جائے اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ حدیث 33، دولت کی محبت دین کو سبک، یقین کو فاسد بنا دیتی ہے۔ حدیث 34، دولت کی فراوانی دلوں کو فاسد بناتی ہے اور گناہوں کو بھلا دیتی ہے۔ حدیث 35، اپنی دولت عطا کرنے والے اور دوسروں کی دولت سے احتراز کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث 36، آدمی اس وقت تک عزت دار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اپنی دولت بے مایہ نہ ہو جائے۔ حدیث 37، اپنی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو کہ نتیجتاً اپنے پروردگار کے سامنے بغیر عمل جاؤ گے۔ حدیث 38، اپنی دولت کو نیکی کے علاوہ خرچ نہ کرو۔ حدیث 39، جو دولت حلال راستوں کو چھوڑ کر حاصل کرتا ہے وہ اسے ناحق خرچ بھی کر دیتا ہے۔ حدیث 40، جو لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے دولت حاصل کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اپنے فائدے کے لیے دولت جمع کرتا ہے اسے لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔